کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے فضیلت دی، بس میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذْ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی، سو ان تختیوں کو قوت کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں، ان قریب میں تم کو فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے شرف ملاقات جب ہوا، کلام ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ دو کام میں کر دیتا ہوں، دو عظیم نعمتیں میں آپ کو عطا فرما دیتا ہوں اس دیدار کے بدلے میں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ایک عظیم نعمت میری رسالت، میں آپ کو رسول بناتا ہوں، دوسری عظیم نعمت میں آپ کو کتاب عطا فرماتا ہوں۔ اللہ نے ان دو عظیم نعمتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا۔ وہ جو تجلی پڑھی نا جی، میں نے ایک مقام پر یہ بات پڑھی تھی، تو اس تجلی کا عکس جب پیارے موسیٰ علیہ السلام پہ پڑا تو آپ کے چہرہ انور کے اندر حسن و جمال اور جلال یہ اتنا پیدا ہو چکا تھا کہ کوئی پھر اس کے بعد آپ کا چہرہ انور بغیر پردے کے نہیں دیکھ سکتا، اتنا جلال اور اتنا حسن کہ دیکھتے ہی بندہ بے ہوش ہو جاتا۔ آپ پھر اپنے چہرہ انور پر رومال رکھتے تھے، کپڑا رکھتے تھے۔ اللہ نے آنکھوں کے اندر اتنی قوت پیدا فرما دی تھی، حضرت صاحب وہ رب کی تجلی تھی، کوئی عام بات تو تھی نہیں، رب کی تجلی تھی۔ رات کو 30 میل دور بھی اگر چونٹی زمین پر چل رہی ہیں اندھیری رات میں بھی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ اکثر تجلی کا عکس پڑا ہے، تجلی خدا کا عکس پڑا ہے جس کا نور کائنات کے ایک ایک ذرے میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیاں عطا فرمائیں ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات زمرد کی 7 تختیوں میں عطا فرمائی تھی۔ اس میں ہر چیز کا بیان تھا، اس میں نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل تو بچڑوں کی پوجا میں لگ گئی ہے۔ آپ کے سامنے جب وہ عبادت کرنے لگے، جوش غضب، موسیٰ علیہ السلام کو ویسے غصہ تیز تھا، جلالیہ طبیعت کے مالک تھے، ان کے ہاتھوں سے تورات کی تختیاں گر گئیں، ٹوٹ گئیں۔ پھر وہ ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، سر کے بالوں سے پکڑا، داڑھی سے پکڑا۔ قرآن پاک کے اندر یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ 7 حصے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی نحوست کی وجہ سے، وہ جو قوم کر رہی تھی اور غضب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے 6 تختیاں واپس اٹھا لی۔ 7 تختیاں تھیں، 6 واپس اٹھا لی، 1 باقی رہ گئی۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تھی، وہ بیری کے پتوں پر لکھی ہوئی تھی اور اس لوح کا طول 12 ہاتھ تھا۔ اگر میں سادہ کروں تو 1 گز کا 1 ہاتھ، یہ چیز تقریباً 1 گز،
تو 12 گز لمبی تورات کی وہ لکھائی تھی۔ حضرت سعد بن جبیر کہتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ تورات کی تختیاں یاقوت کی تھیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ زمرد کی تھیں، اس پر سونے سے لکھا ہوا تھا، اور رحمان تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، آسمان والوں نے قلم چلنے کی آواز سنی تھی۔ یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم کی 5ویں جلد کے اندر اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آج تک جس بھی کام کا ارادہ فرمایا ہے، جو بھی کام کیا ہے، اس نے بس ارشاد فرمایا ہے اور وہ کام وقوع پذیر ہو گیا۔ لیکن تورات ایک ان اشیاء میں سے ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کے لائق، میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی شان کے لائق چند اور کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، وہ میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابن ابی شیبہ، امام عبد بن حمید، امام ابن منذر نے حکیم بن جابر سے روایت کیا ہے کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے سوا کسی چیز کو پیدا کرنے میں اپنا ہاتھ نہیں لگایا۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ اپنے ہاتھ سے جنت میں پودا لگایا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں پودا اپنے ہاتھ سے لگایا۔ ورس ایک قسم کی گھاس جس سے سرخ رنگ نکلتا ہے، اور زعفران کو اس کی مٹی بنایا اور اس میں مشک کے پہاڑ بنائے، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ہاتھ سے لگایا، اس کی شان کے لائق۔ حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام ایسے تو نہیں کہتے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حضرت یہ تصویر خدا ہے، یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ساری تصویر خدا ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس تصویر کو بنایا ہے، اس مصور کی یہ تصویر ہے، اس مصور کی یہ تصویر ہے، تو پھر کیوں نہ سب سے احسن تقویم ہو، سب سے خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یہی شرف انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ اس مالک نے اس انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ تیسری، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ در منصور کی 3 جلد میں مطبوعہ بیروت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 کام اپنے دست قدرت سے فرمائے، اس کی شان کے لائق۔ حضرت امام عبد الرحمن بن محمد بن علی بن الجوزی الحنبلی یہ روایت فرماتے ہیں تورات کی الواح کے متعلق 7 قول ہیں۔ پہلا، ابن عباس نے فرمایا وہ زمرد کے الواح تھیں، سعد بن جبیر نے کہا کہ یاقوت کی تھیں، مجاہد نے کہا سبز زمرد کی تھیں، ابو العالیہ نے کہا کہ اس قسم کے کپڑے کی تھیں، اچھا جی، اور ایک قسم کے کپڑے کی تھیں۔ حسن بصری نے کہا کہ لکڑی کی تھیں، وہب بن منبہ نے کہا پتھر کی تھیں، مقاتل نے کہا زمرد اور یاقوت کی تھیں۔ ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا 7 الواح تھیں۔ حضرت ابو صالح نے ابن عباس سے روایت کیا کہ 2 تختیاں تھیں، اور وہب بن منبہ نے کہا کہ 10 تھیں، مقاتل نے کہا 9 تھیں۔ زاد المیسر کے اندر 3 جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جی تورات کی تختیاں جیسی بھی تھیں، جو بھی تھیں، اس کے اندر مختلف اقوال آنے کی وجہ سے آج ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو گئیں۔ قرآن پاک کو سجاوٹ کے ساتھ، خوبصورت بہترین لکھاوٹ کے ساتھ، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا جائز ہو گیا۔ اگر ایسی روایتیں ہیں، بہترین سے بہترین کاغذ کے اوپر، کسی چیز کے اوپر، میں نے سونے سے لکھے ہوئے قرآن پاک بھی دیکھے ہیں۔ سونے کی تاریں یہ بیت اللہ شریف کے غلاف میں بھی لکھی جاتی ہیں، ان سونے کی تاروں سے، چاندی کی تاروں سے آیات قرآنیہ بھی لکھی جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اس میں یہ چند ایسی روایات اور ایسی چیزیں تھیں
جو تورات کے بارے میں تھی۔ البتہ جو بھی حصہ باقی بچ گیا تھا تورات کا، آج روئے زمین پر اس میں سے 10% بھی باقی نہیں ہے اپنی اصلی حالت میں۔ اس کی 10% بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو 10% ہے نا، یہ بعین ہی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ تیرے میرے سونے کی نبی کی شان پر قربان جائیں، سونے نبی تیری شان پر قربان ہے۔ آپ جناب پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، حضرت بعین ہی اسی طرح موجود ہے، ایک حرف بھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی آگے پیچھے کوئی چکر نہیں ہوا۔ جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس پہنچے۔ اللہ وحدہ لا شریک اگر پہلی کتابوں کی طرح یہ قوموں کے سپرد کر دیتا تو حضرت آج آپ یہ دیکھیں، جو مولوی پیسے کی خاطر دین بیچ بیٹھے، عدتوں کے اندر نکاح پڑھا دیے، نکاح کے اوپر نکاح ٹھوک دیے، ہاں جی، اور ایک کی بیوی کو دوسری کی بیوی بنا دیا، ہاں جی، بیوی ایک اور بندے دو، اتنے خطرناک جس قوم نے پیسے کی خاطر کر لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ رگڑ دیا پیسے کی خاطر۔ قبلہ مجھے یہ بتائیں، ان کے لیے قرآن تبدیل کرنا کوئی اوکھی گل سی؟ اینی منٹ ہے جو انہوں نے قرآن تبدیل کر لیں۔ اچھا، وہ لطیفہ بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ نمبردار نے مسجد مولوی نے بلایا، یہ بیچارے گاؤں کے مولوی بھی ہوتے ایسے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں نمبرداروں اور وہاں کے ڈیرے داروں کے رحم و کرم پہ، تنخواہ شنخواہ تو ہوتی کو نہیں، دانے پانی ہوندے، یعنی جو چھمائی سال دے مل گیا، ہاں جی، کو ختم درود آ گیا تو آ گیا، یا ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں کہ چودھری صاحب دے، ملک صاحب دے گھروں کوئی لنگر پانی آ گیا تو آ گیا جی، نہیں تھے وہ مجبور نے انہوں بلایا، ادھر آ مولوی جی، حضرت جی چودھری صاحب، وہ ساری زندگی کھا کے بے شرما، ساری زندگی تو ساڈا کھادا ہے، وہ دس ساڈا بھی ذکر قرآن ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ چودھری سی کانا، انہاں کہا لو چودھری صاحب یہ کوئی گل ہے، اسی تہاڈی روٹیاں کھادیاں ہوں تے تہاڈا ذکر قرآن ہی نہ کڈیے، جناب دا ذکر قرآن ہی موجود ہے جی۔ انہوں نے کہا اچھا اے ہویا نا جی مولوی صحیح مولوی ہے، لا مولوی تیری روٹیاں پکیاں، تو ساڈی سنا آیت کتھے قرآن دی؟ انہوں نے کہا جی قرآن کہندا وکان من الکافرین، اوے کانا آیا نا وہ تہاڈا ذکر وکان من الکافرین، ایک کانا جیڑا ہے نا جی، یہ جناب دا ذکر ہو رہا ہے وچ۔ لو جی نمبردار خوش ہو گیا، واہ 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 کیا بات ہے، مولوی نے کمال کر چھڑے، ہاں جی، ان دی روٹیاں پکیاں ہو گئی ہیں۔ اب حضرت جی وہ اگر حق بیان کرے تو انہیں ٹھڈا مار کے بجا کرنا سی، چل مولوی دوڑ جائے، چل چھٹی تیری ختم، تم جو ہے نا جی ساری گل نہیں منی، ہے جی ساڈا ذکر ہی نہیں سنا سکے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو قوم چند ٹکڑوں کی خاطر، چند روبوں کی خاطر جو مرضی دین کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنا چاہے وہ کر رہی ہے، ہاں جی، تو قبلہ مجھے یہ بتائیں اس قوم نے قرآن نو چھڑنا سی؟ رب کریم نو پتہ سی کہ یہ قوم جو ہے نا جی اثر و رسوخ والی ہوگی، ہاں جی، اور جس طرح دل کرتا ہے قانون بدل دیتے ہیں، آئین بدل دیتے ہیں، جو مرضی بدل دیتے ہیں، اس قوم کے لیے قرآن کو بدلنا کون سا مشکل تھا؟ اس لیے میرے رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، نازل بھی میں نے کیا ہے، حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ ہاں، پھر میں قربان جو اس مالک کی کریمی پر، اللہ نے اس کو کسی کاغذ کا محتاج رہنے ہی نہیں دیا، سینوں کے اندر بند کر دیے، نو نکال کے دکھاؤ، چلو سینوں سے نکالو، حافظ قرآن پیدا کر دی۔ آج بھی ہم کبھی پڑھنے میں غلطی کر لیں نا تو پیچھے جو ہے نا جی اگر حافظ کھڑا ہو تو فوراً بول اٹھتا ہے حضرت صاحب نہیں، ایسے نہیں، ٹھیک پڑھو، اسی طرح پڑھو جس طرح مصطفیٰ کریم نے پڑھا۔ حضور کے دل پر نازل ہوا، قیامت تک یہ دلوں میں محفوظ رہے گا۔ آج اوپن ہارٹ سرجری کرنے والے بھی جو ہے نا جی قرآن کو چوری نہیں کر سکتے، وہ سینوں سے بھی نہیں نکال سکتے۔
اللہ نے اس مقام پر اس کو رکھ دیا ہے جہاں پر انسان کی رسائی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے سینوں کے اندر، دماغوں کے اندر ان مقامات پہ رکھ دیا ہے کہ قرآن کو چوری نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن اسی طرح ہے جس طرح حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اسی طرح آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس میں حضرت جی قیامت کی دیواروں تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ اسی شان کے ساتھ، اسی تم طراق کے ساتھ، اسی طرح اس عظمت اور شان کے ساتھ یہ تلاوت کیا جاتا رہے گا، اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے فیض یافتہ ہوتی رہیں گی۔ اور حشر والے دن تو پھر کمال ہی ہو جائے گا۔ حشر والے دن تو پھر قرآن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کیا وفا کرے گا۔ ہاں جی، سورہ ملک پڑھنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب حشر والے دن اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں کو، قرآن کے قاریوں کو جو اللہ اجر اور ثواب دے گا، پورا عالم محشر دیکھ رہا ہوگا کہ واقعی یار یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کرم کے معاملات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں بیان اس لیے فرمائی ہیں کہ پھر بھی اگر تم لوگ میرا شکریہ ادا نہ کرو، قرآن دے کے حفاظت بھی میں کروں، نبی دے کے شانوں والا بھی بنا دوں۔ حضور کی شان اور فضیلت اور مقام وہ ہے قبلہ جو کسی اور کا نہیں۔ ہم کسی کی کوئی تنقیص نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نہ نہ نہ، ہر نبی شان والا، ہر نبی عزت والا، ہر نبی آبرو والا، لیکن اللہ نے نبیوں پر، نبیوں کو فضیلتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور جہاں پر آخری منزل ہے فضیلت کی، وہاں پر میرے مصطفیٰ جلوہ گاہ ہے۔ حضور سے اوپر پھر کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر ہے جی۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ہاں جی۔ اور پھر قربان جائیں کیا یار سونے نبی کی، اور میں آپ کو باتیں بتاؤں حضرت صاحب، قیامت آ سکتی ہے، وقت ختم ہو سکتا ہے، سونے نبی کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا شان اور اس کی مقام اور اس کا فضیلت اور جو اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی سادہ لفظوں میں یہی کہیں، وہ بندہ خدا اگر چاہتا ہے اس دنیا میں بھی عزت ملے، قبر میں بھی ملے، حشر میں بھی ملے، حضور کے دامن رحمت کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ موجیں ہی لگ جانی ہیں۔ ہاں جی، ایک میں حدیث کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، پوری حدیث نہیں، خلاصہ۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا کچھ کرنا ہے؟ چپ کر گئے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ پھر چپ ہو گئے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی نمازاں، روزے، حج، زکاتاں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ بات یہ ہے، نمازاں بھی اینیاں کوئی نہیں، روزے بھی اینیاں کوئی نہیں، حج زکاتاں بھی اینیاں کوئی نہیں، بس ایک بات ہے، یا رسول اللہ آپ سے پیار بڑا ہے مجھے۔ آپ نے فرمایا پھر خوشخبری سن لے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی کے ساتھ کھڑا کرے گا جو جس سے محبت کرتا ہوگا۔ جو شرک اور بدعت کی جو ہے نا جی تسمیاں گیڑتے ہیں نا، ان کو کہو تمہیں شرک اور بدعت مبارک ہو۔ ہم عظمت رسول کی، شان رسول کی، محبت رسول کی تسمیہ گیڑتے ہیں، ہمیں عزت رسول اور محبت رسول مبارک ہو۔ ہم دامن رسول تھامے ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہی کائنات ہے۔ آپ کو شرک کے، آپ کو بدعت کے جو بخار چڑھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بخار قیامت تک چڑھا رہے۔ فیصلہ کل اللہ کی عدالت میں ہو جائے گا۔ ہم کامیاب ہوئے ہیں، یہ کامیاب جنہوں نے اللہ رسول سے دنیا کو دور کیا ہے، بے ادب اور گستاخ کیا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، یا جنہوں نے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دی ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ
حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جی بڑے بڑے جو ہے نا ترم خان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بڑے بڑے ترم خان جن کو اپنے علموں پہ مان تھا وہ بھی کہہ گئے کہ محمد سے وفات ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔